اوے چلیو اے ساڑے مسلمانہ دے وچ ہون اندر دی خرابی دی اللہ دا واسطہ نے اس اندر دی خرابی نو سمجھو تے کسی ڈاکٹر کول جاؤ کسی اللہ والے کول جاؤ جڑا تہاڈا عقیدہ ٹھیک کرے تہاڈا قبلہ درست کرے اس جسم دے علاج واسطے ڈاکٹر چاہیے سپیشلسٹ چاہیے سرجن چاہیے تے جڑے عقائد دے بیماریاں دماغ دے اندر بیماریاں فساد پہ ہے اس دے واسطے سرجن کڑے نبی رسول صحابہ کرام اہل بیت اعظام اولیاء اللہ استاد علماء راسخین یہ آپ کے سرجن ہیں یہ آپ کے دماغ کو صاف کر کے اندر استعداد بھریں گے کہ آپ اچھی چیز کو قبول کریں گندگی صاف کر سکیں اس واسطے اولیاء اللہ دے درباراں دے تسی جاندے ہو اور تانوں جانا چاہیے اے نظریہ لے جاؤ کہ تانوں اتھے کوئی ہدایت ملے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حق جاریار سمجھ آئی سمجھ آئی کہ میں آپ تھک گئے ہو بولو نے کہ میں جا رہے ہیں پھر زیادہ چاہنا بولا دو 4 منٹ اور ہاتھ چکا ماشاءاللہ ذوق ہے جا رہے ہیں بولے میں کہا اتھے جاؤ اس واسطے کہ تمہوں شیخ کی تعلیمات حاصل کرو تو اڈے جڑے درگاہ دے مرید ہو انہاں درگاہ دے جاؤ اتھے جڑا تمہوں درس دے میں توحید دا اللہ دا رستہ دسے رسول دا رستہ دسے او تو اڈا پیرے ورنہ اے پھر دکانداری نے کچھ بھی نہیں نے پیری مریدی اگر اے مقصد نہیں ہے سمجھ آئی اے پھر دکانداری ہے اے پیری مریدی دکانداری ہے اگر مقصد یہ نہیں ہے پیروں کو چاہیے کہ وہ خود تعلیم دیں لوگوں کو خود ہدایت دیں سمجھ آئے لوگ پیروں کے پاس آتے ہیں اس لیے دیکھیں نا کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کچھ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے یہ واعظ اور درس اور یہ دینا جو ہے یہ کچھ پیروں کا طریقہ نہیں ہے بھئی آپ کا طریقہ کیا ہے آپ نذرانہ تو براہ راست وصول کرتے ہیں نذرانہ تو آپ براہ راست وصول کرتے ہیں کسی آدمی اور کو لینے بھی نہیں دیتے اگر وہ لے بھی لے تو اس سے چھین بھی لیتے ہیں کہ یہ تو میرے پیسے ہیں تو ظاہری طور پر آپ سارا کچھ جو ہے وہ آپ لیتے ہیں جو جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہیں کیا آپ کو کس لیے لوگ دیتے ہیں کیونکہ جگہ ٹیکس تو نہیں ہے یہ کوئی ٹیکس تو نہیں ہے کہ پیروں کے پاس جائیں تو ضروری ان کو پیسے دیں آپ ان کو یہ دیکھیں حضور نے چلو یہ فرمایا ہے ایک حدیث ہے مضبوط حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تحفہ کا تبادلہ کرو اگر کوئی تمہیں تحفہ دیتا ہے تو تم بھی اس کو کوئی تحفہ دو تبادلہ تحفوں کا کرو تو اگر کوئی بات نہیں ہے تو اگر تم کسی پیر کو نذرانہ دیتے ہو تو کم از کم وہ بھی تو تمہیں کوئی تحفہ دے حضور سرکار نے جو فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لین دین کیا کریں تحفوں کا تو پیر کے پاس جب آج جاتے ہیں تو آپ کیا تحفہ لے کر جاتے ہیں آپ تو نذرانہ دے دیتے ہیں پیسے دے دیتے ہیں جتنے بھی دیں لیکن پیر صاحب نے آپ کو کیا دیا کوئی ایسا بتائیں اس دور میں کوئی ایسا پیر ہو میرے سمیت میں بھی اس میں شامل ہوں کہ آپ جو کچھ سمجھ کر وہاں جاتے ہیں آپ کوئی باخدا بن گئے آپ کے اندر کی روشنی آ گئی آپ کسی منزل پر پہنچ گئے کوئی بھرے اجتماع میں کوئی اگر باخدا اس انداز کا ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے تو آپ پیروں سے لیتے کیا ہیں آپ کو پیروں نے دیا کیا ہے
آپ سوچیں، خدا را سوچیں. میں ایک بہت بڑے درگاہ کا، میرے دادا نے بڑی دین کی خدمت کی ہے، اللہ نے ان کو توفیق دی. میں ایک اچھی مستند درگاہ کا گدی کا فرد ہوں. امام حسن تک ہمارا سلسلہ ہے. ہماری پیری کو کل پرسوں کی نہیں ہے. ہماری پیری اللہ کے فضل سے 1400 سال پر محیط ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ضرور تنگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو ہم سے بدرا کر رہا ہے کہ یہ پیر کچھ بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں پیر بہت کچھ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں. آج جو معترض اعتراض کرتے ہیں کہ درگاہوں میں کیوں جاتے ہو، تمہیں کیا ملتا ہے، الٹا پیسے دے کر آتے ہو. پیر گھر آئے تب بھی پیسے دیتے ہو، تم پیر کے گھر جاؤ تب بھی پیسے دیتے ہو. پیر تمہیں کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ. وہ کوئی تحفہ تو پیر دے وے نا. سچا راہ ہی دس دے ہو، سچا راہ میں ایک دستا. اب بندہ ایک جا رہا ہے، ایک میں دستا. اس واسطے نہیں کہ ہم اپنے نذرانوں کا جواب پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں ضرور نذرانہ دیں. اللہ رزق دینے والا ہے، مجھے نذرانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سمجھ آئی؟ جس سے اس نے دلوانا ہے اس کی جرت نہیں کہ وہ مجھے نہ دے. وہ دے گا مجھے جس سے وہ دلوائے گا، جس کو وہ حکم دے دے اور اتنے دے. اور جس سے وہ دلوانا نہیں چاہتا اس سے ہم دے کیوں، ہم کیوں لالچ کریں؟ ٹھیک ہے. تو میں کیا عرض کر رہا؟ سبحان اللہ. پیر دے وے ایتا کو تسی رستے سے بندہ جا رہے ہیں، ایک بندہ بڑا پٹ گیا ہے، بڑا پٹ گیا ہے، منزل نہیں مل رہے، کوئی بتی کوئی نہیں، کوئی بندہ کوئی نہیں، بڑا پریشان ہے. یار گراں جانا ہے، ایک گراں کدھر ہے؟ اور 2 گھنٹے پریشان رہ رہے کہ اس کو بندہ مل جاتا ہے. سب ابھی وہ شکر اللہ دا کرتا ہے کوئی بندہ ملیا ہو. میں نے کوئی رستہ دسے گا جس گراں میں جانا ہے، تو اس نے رستہ دیتا ہے کہ اے تو کون کھلوتا ہے چلیا تینوں پتہ نہیں. میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں میں ہن سنیا. بلے شاہ کہندا میرا شوق نگری وچ وسدا ہے، اس نگری وچ وس رہا ہے. وہ ہوا معکم اینا ما کنتم. قرآن کہندا ہے تسی اے انسانو جتھے جاؤ میں تواڈے نال ہاں. میرا شوق نگری وچ وسدا نہیں میں ہن سنیا. مینوں تو ہن پتہ لگا. تے تسی آپ دسو کدے کدے کر چھڑیا کرو یہ چنگائی جڑی تواڈے نال چنگائی کرے نا تے ذرا احسان کر دیتا. تسی جتھے ملو گے اگر تواڈے انسانیت ہے، او بندہ جتھے ملے گا ایک تے ٹرنے ویلے جس نے آکھیا کہ تو تا گراں کول کھلوتا ہے، تو پتہ نہیں ہے میں پریشان ہویا. تو 10 روپے اس کو پکڑانے نہ ہاتھ پڑھدا نہیں کہنا کہ یار تو بڑی مہربانی کیتی ہے، مینوں راہ پئی، اے میں خدمت تیری کردا تو مینوں راہ دسیا. گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس نے تہاڈا کام کیتا تساں اس دی خدمت کر چھوڑی. ایک ناجائز گل تے نہ کیتی نہ تسی سر کھانے رہو اور راتی ساری ٹکے کھاندے رہے ہیں. تینوں گراں نہیں لبدا سی، اس نے تیرے تے احسان کیتا ہے. تو 150 روپیہ کدے اس کو کیا دیتا، تو خود دے سے کیسے یار جو کچھ میرے کو لے ہے سارا کچھ لے ہے، لیکن تو میرے تے بڑا احسان کیتا ہے. میں نے منزل دس دیتی. جتھے وہ ملے گا اٹھ کے تسی ملو گے اور سرکار چاہتی ہو وہ رات یاد آ جائے گی. جڑی مصیبت ہے تواڈے تے گزری تے وہ بندہ نہ ہوئے تو تسی مر جاؤ. ایک گل ہے کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے وے نا. یہ پیر دی منزل سمجھو. تو انہوں کوئی راہ دس دے وے، سچے راہ مالک دا راہ دس دے وے تے لوگ پوچھتے ہیں نظرانہ کی ہے. میں کہا یار یہ ہی گل ہے کہ بندہ کہندا یار اتنی مہربانی کرتا ہے تے چلو اے اسی اپنے طرفوں اس کو قبول کر اسی اے خدمت کر رہے تھے. سمجھ آئے؟ اس نے تحفہ دیتا ہے، انہوں نے بھی تحفہ دیتا ہے. اولیاء اللہ کے پاس جو آپ جاتے ہیں وہ اپنے ان تبلیغ کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، لوگ خود ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں.
لیکن اس کو کاروبار بنا لینا جس طرح آج کل ہے تو پھر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کیا لینے جاتے ہیں اور آپ قبروں سے کیا لینا جاتے ہیں. وہ میں نے بتا دیا باطن کا فیض, وہ میں نے بتا دیا کہ کون شخص ہے جو جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کملی والا جو مدینے میں جائے کملی والے تک اس کی آواز نہیں پہنچائی جاتی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. وَأَنْتَ فِيهِمْ, اللہ عذاب نہیں دیتا کملی والا اس قوم میں جس وچ تو موجود ہو. سمجھ آئی؟ تے عذاب نہیں آیا نا, اساں کوئی چنگے کام تے نہیں کیتے, سارے پاؤ اپنے اپنے گریبانہ جو اس قوم پوری نے ویکھو چنگے کام نہیں کیتے لیکن عذاب نہیں آیا. کونو قردۃ خاسئین, بندر بن جاؤ, رچھ بن جاؤ. اللہ کسی دی چہرے نو مسخ نہیں کیتا, بندر نہیں بنایا, کوئی اور جانور نہیں بنایا, کیونکہ سرکار موجود ہے. سرکار دا منہ دیکھ کے, ساڈا منہ نہیں سرکار دا منہ ہے. یہ دلیل ہے حضور دی موجودگی دی. ٹھیک ہے نا؟ تے اے مطلب ہے کہ اے چیز تسی جاؤ خانقاہاں تے, جاؤ درباراں تے ویکھو, پیراں نو چیک کرو کہ اے صرف پراپرٹیاں دے وارث ہیں یا اپنے مشائخ اور آباء و اجداد دے علم دے بھی وارث ہیں. کوئی میسج بھی دے سکتے ہیں کہ نہیں, یا صرف دکان داری کے طور پہ بیٹھے اور پیسے بٹور رہے, پیسے وصول کر رہے. سمجھ آئی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی بڑا بڑا فاضل ہوں, میں تو ان پڑھ کے آدمی ہوں تو میں اپنے کوئی فاضل نہیں سمجھتا, لیکن مالک جو عطا کر رہے ہیں. لیکن میرے دادا حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ نے جڑی میرے تے محنت کیتی ہے اور پھر اللہ نے جڑا میں نے ذہن عطا فرمایا ہے, اے تواڈے سامنے ہیں جو کچھ میں بول رہا ہوں. تو میں کدے محنت کر کے نہیں آکھا کہ تسی میری گل ضرور منے ہو, لیکن جڑا عقل شعور والا بندہ ہے وہ میری گل کو ضرور منسی, کیونکہ غیر معقول گل میں نہیں کی تھی. چاہے وہ دشمن مخالف ہے یا تعلق والا ہے, گل میری انشاءاللہ منے گا. چیک کرو, دیکھو, یہ دور ہے, پڑھیا لکھا دور ہے, سمجھدار دور ہے. یہ انا تے گنگا ہو کے اتے ٹہنے کا دور نہیں, سوچ سمجھ کے ٹھاؤ. اے دیکھو میں ایک مثال دینا ہونا, کئی خطابات ہے. اے پروانہ ہے نا, پروانے دی عادت شمع تے مرنا, روشنی تے مرنا. اور پروانہ کدے سورج تے مرنا ویکھیا نہیں, دن نو ویکھیا نہیں جانا, مطلق روشنی تے سورج دی بھی ہے. چاند تے کدے راتی جانا ویکھیا نہیں ادھر مرنے آستے. شمع تے مردا ہے, مخصوص لائٹ تے مردا ہے, مخصوص لائٹ جڑی خاص لائٹ اس دے اندر اگ بال دی ہے. تے جس لئے وہ لائٹ سامنے آندی ہے تے پروانے دا دل آتا ہے کہ اٹھ دے تے مر. سمجھ آئی؟ تو جناب اگر پروانے کو اتنی سمجھ ہے کہ وہ مخصوص روشنی پر مرنے کا قائل ہے, تو خالی پیر تک صاحبزادہ تک کسی درگاہ دا, کوئی درگاہ دا پیر تک ایویں ٹوٹ پہ میں ہوتے, تیرے کو تو پھر پروانہ سمجھدار ہے نا, جانور ہو کے بھی. سمجھ آئی؟ تیرے کو تو پروانہ سمجھدار ہے کہ مخصوص لائٹ تے مردا ہے. ایویں چھپے کبے تے شکلہ شباتاں ویکھ کے نہ مر, کچھ تک کے مر. سونی بھی موئیے, کچے کڑے تے تریے, کچے کڑے تے کوئی نہیں کریا, لیکن جڑی یہی سونی سونا تری, سونی تری ہے پر سونا تری, اور ڈوب کے بھی تر گئی, اسی تر کے بھی نہیں تر سکے.
بندہ دے سمجھ اس کو بہ سکھیا اخلاقات ہے نا جا کہ اخلاق بہت فلانے چ اخلاق بہت اچھی گل ہے اخلاق دیا کئی قسم ہوندی اے سیاسی اخلاق بھی ہوندے نے اے ووٹاں دے دیہڑے جڑے سیاسی لوگ اخلاق کرتے ہیں اے جی سیاسی اخلاق آؤ جناب کسی دی ککڑی مار جاوے تو فائدہ آخرے سے پہنچے ہوتے ہیں تے الیکشن گزر جاوے تو بندہ مار جاوے تو تک دے ہی نہیں ادھر ہے جی ہاں اے جناب یہ سب دکھاوے دکھاوے دے اخلاق تے نہ جا جڑا بندہ نرم ہے اس دی اندر طبیعت گرم ہے یاد رکھ جس دا ظاہر نرم ہے زبان نرم ہے اس دی طبیعت گرم ہے پنہاں درون پمبا نگر پمبا دانا رہا یعنی کشمیری آکھیا کہ اگر میں نے گل نہیں سمجھ آئی تو پیوا ہوندہ ہے نا پیوا روم دے بچ ہوندہ ہے بندہ روم میں منہ پاوے چپڑے پاسے پہ کیڑا سونا گولا جائے بڑا مزدار نرم جائے جس لئے اس دے بچ پیوا پہ ہوندہ ہے سخت اندر اور دندہ نو تروڑ دینا اتنا سخت ہوندہ ہے اتے دی گفتار دی گفتگو دی نرمی تے نہ مرو گفتگو دی نرمی تے نہ مرو اندر سختی ہے ظاہری اخلاق تے نہ مرو جڑا بندہ اکبر کہندہ ہے بدی تینت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے فطرت انسان دی کبھی پیڑی ہوئے نا تے مٹھا لکھ پیا بولے لکھ اخلاق پیا کرے لکھ تیری آؤ بغت پیا کرے تے او جڑی ہے وہ چھپ نہیں سکتی اندر دی کمینگی چھپ نہیں سکتی وہ کسی پہلے سر کڑنے کی ذرا اس نے دبا کے دیکھنا جڑا تیرے نہ بڑا نرمی کرتا ہے بڑی مہربانیاں کرتا ہے اس دی دکھنی آکھتے رکھتے ہاتھ رکھتے پھر تک کن پھڑکتا ہے بدی فطرت کی چھپ سکتی نہیں شیریں زبانی سے دل اچھا ہو تو نب جاتی ہے شاید بد زباں ہو کر بندے نہ دل چنگا ہوئے اندر چنگا ہوئے کمینہ اندر کا نہ ہوئے تے زبان دا سخت بھی ہوئے اس نو لوگ قبول کر لیں دیں کیونکہ اس کا دل صاف ہے اللہ سمجھ آئی گل سمجھ آئی نہیں میں اپنے سامعین کو پوچھ سکنا میں ان پیچھے کے آخ رہے ہیں یہ پہ بینتی ایسا کہہ رہے ہیں ایک خطابت دا ایک کمال ہے کہ جتھے میں بھولیا اتھے تسی بھی بھول گئے کیونکہ تسی میرے نال چل رہے ہیں تو انہوں میں اپنے نالو اٹھن دیتا ہی نہیں سبحان اللہ تے وہ لکمہ دوئے خطیبہ نو تاں لوگ دیتے دیں کہ لوگ کار بیٹھے ہوں گے تے لیٹ تے مردہ ہے مخصوص لیٹ تے جڑا دل وچ لیوے جس دے نال کوئی چنگی گل نکلے اثر پاوے تیرے عقیدے نو ٹھیک کرے تینو سدھا راہ دسے او پیرے تیرا اس نو پکڑا میں نے کوئی شوق نہیں پیری مریدی دا میں اللہ اس آسمان دے تلے بڑی چھت دے تلے بیٹھا کوئی شوق نہیں لوگ تا نپ نپ کے بیٹھا کران دے نا
تے میں جان چھڑانا تے مینوں کہندے نے اساں بیعت ہونا ہے، میں تے جان چھڑانا سمجھ آئے؟ تے میں کہندا ہوندا کہ جس نوں میری گل کوئی پسند آ گئی، سمجھ آ گئی، دل نال میرے نال تعلق رکھدا ہے، اس نوں ظاہر بیعت دی کوئی لوڑ نہیں، وہ میرا مرید ہے۔ اساں او مرید بھی تکین، اساں کوفے والے مرید بھی تکین جنہاں بیعتاں کیتیاں تے سلام دعا پھریا تے 40,000 بندہ غائب سی۔ ساڑھے نال کوئی محبت ہی کر سکے، ساڑھا کوئی فکر آ جاوے کہ چنگا کلمہ ہی کو کہہ دے میرے اس کی مہربانی۔ سمجھ آئی نا؟ تے محبت رہے، ایک یہ وجہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنا بڑا پنڈال ہے، او فل پر ہے، اتنی دیر ہوگی لوگ کیوں بیٹھے کیوں سن رہے ہیں؟ کوئی سارے میرے مرید تو نہیں، گولڈ شیٹ کے مرید تو نہیں، نوے لوگ بیٹھے، کوئی میں کوئی مرید کرنے نہیں آیا، میں کوئی پیری چمکانے واسطے نہیں آیا، بات اللہ شریف کی قسم ہے کہ میں تانوں نواں جڑا عقیدہ چاہیے تانوں میں وہ عقیدہ دینے واسطے سمجھ آئی؟ تے ایک عقیدہ ہے، ایک عقیدہ دے رہا ہے۔ آج کل لوگ پھر دے، علماء پھر دے، بندے انہوں قابو کرو، 10,000 اشتہار چھپتا ہے جناب تے 500 بندہ بھی نہیں ہوتا۔ میں کیا ایک بندہ کہنے لگا جی توڑے ماشاءاللہ مجمع بڑا ہو جاتا ہے، میں کہا جی علی میری نیت ٹھیک ہے، اجے تک تو ٹھیک ہے، مالک آئندہ بھی ٹھیک ہی رکھے، اللہ دے واسطے میں مخلص ہاں تے مجمع بھی تک لو۔ آج میں تو انہوں اپنے در لا لما کہ میں ہی تو آڈا سب کو جا، آؤ میرے در پھس جاؤ، میں ہی تو انہوں دینے والا تھا، میں ہی تو آڈا داتا میں تو میں ہی تو آڈا کارساز آ، میں ہی تو آڈا مشکل کشام آتے، اسی لوگ ہی آئے تے پھر وہ ہی حال ہوئے گا جس طرح ہو رہا دنیا دا ہے، پھر مولوی کھلار کے تعریفہ کرانے والا پیر نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ میں تو یہ کہنا کہ تسی اللہ در جاؤ، ساڑھے بزرگ اللہ واسطے، اللہ در راہ دسنے واسطے تو انہوں آئے، اولیاء اللہ جائے۔ تے آج ایسا انہوں دکانداریاں بڑھا لیا، دین دی خدمت کوئی نہیں، اکھے جناب اے ساڑھا طریقہ نہیں خطاب کرنا، کوئی پیر کہہ دیں جی یار تسی اور سب کچھ کر دے ہو جو تسی کر سکتے ہو وہ تسی رہے ہو کدے تانوں کو روک سکے ہو تھی بڑے تو بڑا بندہ آوے حکومت بھی آوے کہ تسی نظرانہ لینے تو رک دے ہو سوال ہی نہیں پہندا ہاتھ چمانے تو رک دے ہو نہیں ہو سکتا اپنی تعظیم کرانے دے تسی تو مجلسان لگ جاؤں دے جاندے ہو تاں جو ساری دنیا اٹھ کے کھلوے تو آڑے بھی کتنی آنا ہے اتنا تکبر ہے تو آڑے اتو تسی آجیاں دے درس دے دے جناب حضرت امیر معاویہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت بیان کی تھی فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جڑا شخص چند ہے کہ میں آواں تے لوگ اٹھ کے کھلو جاون فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھے حضور مجلس سے بیٹھتے سن سارے نہ رل کے بیٹھا بندے باہر آندے سن تے پوچھتے سن تو سن محمد کیڑا ہے پر حدیث گدیاں تے بہنے والے ہو تے نویکلیاں شانہ دسنے والے ہو کملی والی دی جتی دی دور دے توڑے پیو دادے قربان کر چھوڑا تے سرکار آون تے فاروق اعظم اشارہ کرن کہ او تشریف فرمانے او سامنے اشارہ کرن تے بندہ تاں وجے سرکار پہچاننے آستے تے آج اسی کی کر رہے ہیں
اپنی شانہ تے اپنی آنا دسنے واسطے اسی کہ اہتمام کرتے ہیں مجلساں بڑھاتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے اور سارے کام سنت ہیں یہ سنت کے خلاف نہیں میں حدیث کڑ سا احمد ابن حنبل کی امام احمد کی حدیث کڑ کے جسا روا ہو احمد آتا ہے مشکات والا بھی اتنا مستند آدمی عام بنو عام کہلاندے ہو تے عام بنو عام بنسو تے اللہ تعالیٰ تو انہوں خاص بڑھا سی پریکٹیکل عام بڑھا زبانی لفظی جمع خرچ نہیں مولویہ کو لوگ کہلا دیتا لوگاں آگ چھوڑیا انکساری کار چھوڑی ظاہری لوگاں واسطے لیکن اللہ واسطے آجزی کرو اللہ دے واسطے انکسار کرو تو آٹے کل کچھ بھی نہیں میرے کل کچھ بھی نہیں تسی بھی خالی میں بھی خالی اساں اگر پریڑا ہے تو رسول اللہ دا اسوہ حسنہ اپنا سا قرآن دی تعلیم نو اپنا سا اکابر مشایخ دی تعلیمات نو اپنا سا تے پھر ساڑھا کوئی مقام بڑھ سی تے سب کو بڑی اس دی دلیل یہ ہے کہ او بندہ جس دی مخلوق دے وچ محبت موجود ہے لوگاں دے دلہ میں یاد رکھو میری گا اس دے اللہ دا کرم ہوتا ہے لوگ سمجھن کہ سانو اللہ دا راہ دس ہے ٹونڈو اٹھ کے پاکستان ہے کیڑے مولوی نے کیڑے علماء نے کیڑے مشایخ نے آج کل کا قبرہ کے سجدہ کرتے ہیں قبرہ والے کو منگتے ہیں کیا رسول اللہ نے سانو یہ درس دیتا ہے حیون قیوم ذات جڑی ہے موجود ہے اس دے ہونے ہو کس کو روسی منگی ہے کیوں منگی ہے قبرہ والے کس کو منگ دے رہے ساری عمر تسی قبرہ تے جا کے اللہ دے وسیلہ پاؤ انہاں دا سانو انہاں دے توفیل عطا فرما کوئی بڑا کیس ہوئے تسی خود منگو دعاواں منگو تسی اے بت پرستیاں کر کے تے تسی کیا دین کی خدمت کر رہے ہو تے تسی مسلمان ہو پیران دا ایک کام نہیں چونکہ میں پیران دے گھر دے نال میرا تعلق ہے میں نو حق پڑھتا ہے کہ میں پیری مریدی تے بولا